بالکل شفاعت، اور اب آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ذرا سیاسی باتوں کو تھوڑا بہت تڑکا لگاتے چلتے ہیں. باخبر سویرا میں ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ جی سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا. گزشتہ روز ٹی وی پر دنیا بھر نے ایسے مناظر دیکھے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک لمبے عرصے تک بھٹو خاندان کے بارے میں بری باتیں کہنے تھے، اختلافات شدید قسم کے اختلافات، تنقید کرنے والے نواز شریف کی صاحبزادی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر پر انہیں حاضری کے لیے پہنچی، پھول بھی چڑھائے، فاتح خوانی بھی کی، اور دونوں رہنماؤں نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا ساتھ میں فیصلہ بھی کیا ہے جس کا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں ہوگا. مجھے لگتا ہے یہ بڑی ایک پروگریشن ہوئی ہے، ارتقاء جسے کہتے ہیں نا، یہ دس از اے ٹرو ایولیوشن. وہ ایولیوشن ایسے ہے جناب، ایک تو وہ والا اسحاق ڈار صاحب والا ایولیوشن تھا نا، یہ ایک ٹرو ایولیوشن ایسے ہوا ہے کہ جو نئی نسل آئی ہے انہی دونوں قیادتوں کی، جن میں جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ جس طرح نسل در نسل سیاست چل رہی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے جو ان کے ماضی میں جو جتنے شدید گرجز رہے ہیں، جس طرح سے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہتی رہی ہیں ایک دوسرے کے. ناٹ اونلی ان اپوزیشن پارٹیز، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے حکومتی حلقوں میں بھی ویسے بہت سارے وزراء آج بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بہت پہلے اختلافات بھی تھے. اگر ہم دیکھیں پرائم منسٹر صاحب سے اور راجون کے ساتھ ان کی کیبنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سو یہ ایک میچورٹی، ہم اس کو پولیٹیکل میچورٹی بھی ویسے کہہ سکتے ہیں. اچھا ہے، پاکستان کے سیاسی کلچر کے لیے یہ بہت اچھا ہے، اور میرے خیال سے مستقبل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی امید بھی ہے کہ ذاتی اختلاف، وہ امید جو کہ ہم جناح صاحب سے کی لیگیسی کو فارورڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں سیاسی اختلاف کو پرسنل اختلاف نہیں بنانا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی شفاعت، اور یہی اب ایکسپیکٹ کریں کہ جی جو ابھی انہوں نے آپس میں جو مل کر بیٹھ گئے ہیں تو آگے بھی جا کے یاد رکھیں کہ آگے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی اس طرح کی کوئی بات چیت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی میموری پھر تیز بھی کافی ہے. خیر جی، سڑکوں پہ نہ گھسیٹا، ایگزیکٹلی وہ لاڑکانہ کی وغیرہ وغیرہ، یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے جناب. تو لیکن بہرحال جو مطالبات ہیں وہ ان میں ابھی تک ایمبیگوٹی ہے، ان میں ابھی تک کنفیوژن ہے، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. استعفے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ استعفے اگر ہوں گے تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیسے کرے گی؟ کیونکہ فی الحال تو کہا گیا ہے کہ جی وہ سی میں جمع کرائے جائیں گے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اپوزیشن کو این آر او نہیں ملے گا، جس کے لیے وہ فوج پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. بالکل جی، اور پی ڈی ایم غیر فطری تحریک ہے، یہ کہنا ہے عمران خان کا، اور عوام کے مفادات کے لیے نہیں نکلی. جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. پارٹی قیادت اور ترجمانوں کے اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ بات چیت اور مسائل کے حل کا بہترین فورم پارلیمنٹ ہے. اپوزیشن نے پارلیمنٹ کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا. جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اداروں کی مضبوطی اہم ہے. اور گزشتہ روز اس سے پہلے وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی تھی اور مذاکرات نہ ہونے کی وجہ بھی عوام کو بتائی تھی. ان کا کہنا تھا کہ جی بچوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. فواد چودھری صاحب نے کل کیا کہا، آپ کو ذرا سناتے ہیں. بچوں کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. مہنگی بلاول ہو گئی، یہ تو شو پیس ہے نا. سنجیدہ لوگ ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اندر، ان کو آگے آنا ہوگا اور چارج لینا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے پارلیمان فورم ہے گفتگو کا. جی تو دوسری جانب شبلی فراز جی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ذمہ دار لوگوں سے مذاکرات کریں گے. میں، میرا خاندان اور میری دولت، اس کے بچاؤ کے لیے یہ سارا کیمپین چلایا جا رہا ہے. کوئی بات ہوگی اس کے لیے جو سب سے موزوں پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اب مریم نواز تو پارلیمنٹ میں بیٹھی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان تو پارلیمنٹ میں ہے نہیں، تو ان کو تو آپ آؤٹ کر دیں. تو بڑا آسان ہے کہ جی اس حکومت میں استعفیٰ دے دیں، اس حکومت کو گرائیں. تو اگر اس حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں تو آگے بھی تو بتائیں نا کہ پھر کیا ہوگا. الیکشن اسی طرح ہوں گے، الیکٹورل ریفارمز کے بغیر ہوں گے. مولانا شرانی ہوں، چاہے حافظ حسین احمد ہوں، یا اور جو باقی ان کے جو سینئر لوگ ہیں، وہ اپنی ان کی پارٹی ہے، وہ انہوں نے تو فضل الرحمان کو کہا ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اور جو اصل وہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ ہم ہیں. دوسری طرف فیصل واڈا جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان پہ گرجے برسے. کیا کہا وہ سنواتے ہیں آپ کو. یہ دھوکے باز آج بڑی بڑی جمہوری باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی تو بتائیں کہ ان کا باپ کا، ان کا سیاسی ماضی کیا ہے. حسن حسین ہو، سلمان شہباز ہو، یہ سارے خاندان کے لوگ پاکستان میں دودھ کی نہریں بہا کر ان کوٹوں سے ہی بھاگے ہوئے ہیں نا. یہ بھی تو بتاؤ. یہ بتانا بھول گئی تم. بی بی شہید آکسفورڈ کی پڑھی بھی تھی، دلیر عورت تھی، ڈیموکریسی کے لیے کام کیا تھا. تم نالائق ہر کالج سے نکالی گئی سفارشی. زرداری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، کیونکہ پلیئر تو وہی ہیں. انہوں نے کہا میں دودھ میں سے مکھی نکال لیتا ہوں، اور اسی طرح پی ڈی ایم کو مکھی
کی طرح اٹھا کے دودھ سے باہر پھینکا اور اپنا کو ڈسکنیکٹ کیا اور کہا جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا ریونج ہے. اس کا مطلب کوئی استعفے نہیں آنے والے. کیوں کرے گی پیپلز پارٹی یہ کام جب سینٹ میں وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بننے جا رہی ہے؟ وہ تمہیں پلیٹ میں تمہیں اور تمہارے باپ کی چوریوں کے اوپر تمہارا ساتھ دیں گے. دوسری جانب وفاقی وزیر شیخ رشید نے بھی آصف الزرداری کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں. انہوں نے ضیاء الحق کی جوتے انہوں نے ضیاء الحق کے صاف کیے. پالش یہ ضیاء الحق کے پالشی اور مالشی ہیں. اور جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے. وہ سیاست میں نہ تھی، نہ ہے، نہ آئے گی. جمہوریت کے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی. 2 سال تک ان کو چپ سائن ریگ مال کا نمبر 8 لگایا ہوا تھا. جب ان کو کوئی چیز نہیں ملی تو ان کو ساری چیزیں یاد آ گئی. یہ بھائی بھی بن گئے. 20 سال اس قوم کے انہوں نے ضائع کیے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. عمران خان کا ایک ہی نعرہ ہے، مذاکرات ہوں نہ ہو، وہ این آر او بھی نہیں دے گا اور نیب بھی ختم نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں گے یہ استعفے بھی نہیں ہوں گے. اور جناب اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف صاحب. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ بچوں سے نہیں ہوں گے، بڑوں سے ہوں گے؟ کیا مطالبات رکھے جائیں گے؟ محمد علی درانی صاحب آ گئے بیچ میں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے منا لیا ہے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے جو مذاکرات کے حامی ہو. آپ بتائیے کیا کون سی پیشکش قبول کریں گے مذاکرات کی؟ نہیں، کس حیثیت سے یہ مذاکرات کریں گے جب ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ ہم ان کو عوام کے منتخب نمائندے نہیں مانتے تو ان سے کیسی مذاکرات یا کیسی گفتگو ہم کریں گے؟ جو 2.5 سالوں میں انہوں نے لوگوں کی تباہی کر دی، اس کے بعد بھی ہاں ایک شکل میں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ 2018 والی جو ضروریات زندگی کی چیزیں جس قیمت پر تھیں وہ واپس لٹا دیں، بیٹھ کے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اچھا جاوید صاحب، ایک ہے کہ فنکشن لیگ کے محمد علی درانی صاحب حال ہی میں شہباز شریف سے ملاقات بھی کی ہے، کچھ مذاکرات کو انہوں نے انڈیا بھی دیا ہے. دوسری جانب جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی ایم میں نا آپس میں ایک دوسرے پالیسی کا اختلاف بہت زیادہ ہے. مریم نواز شریف اور شہباز شریف دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں استعفوں کو لے کر، بہت سارے معاملات کو لے کر. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہاں، جہاں تک ایک پیج کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 34 روپے آٹا تھا اور آج وہ 80 روپے کلو مل رہا ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم میڈیسن مہنگی ہونے کی بات کرتے ہیں کہ 200% مہنگی ہوگی، کہتے ہیں ہم سب ایک پیج پہ ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی تھی، آپ نے زراعت کی تباہی کرنے کی وجہ سے گندم، چینی اور کپاس جو ہے وہ آپ کو باہر سے منگوانا پڑ رہی ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں. ہم کہتے ہیں اس پیج کو پھاڑو تو کہتے ہیں آپ اداروں پہ حملہ کرتے ہیں. یہ اپنی بات کریں. 34 سال 35 سال مجھے بھی اس فیملی سے ہو گئے ہیں تعلق کے، آج تک سنتا آیا ہوں، آج تک کوئی چیزیں الگ تو ہوئی نہیں ہیں اور نہ ہوں گی انشاءاللہ. آج تک آپ کو چیزیں الگ نہیں لگ رہی. بہت شکریہ جی. جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نبیل کبول صاحب سے بات کرتے ہیں جناب، وہ ہمارے ساتھ بطور پیپلز پارٹی کے رہنما موجود ہیں، ان سے ذرا حالات کا جائزہ لیتے ہیں. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو مذاکرات ہیں اب یہ حکومت کی طرف سے آئی ہے بات کہ جی بچوں سے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، غیر منتخب افراد سے ہوں گے، تو یہ کون ہوں گے غیر منتخب ذمہ دار افراد؟ دیکھیں، پہلے تو حکومت کو ہم یہ کہیں گے کہ بچے کوئی نہیں ہے. اگر یہ بچے ہوتے تو آپ لوگ اتنے گھبراتے نہیں. اور مریم نواز نے صحیح کہا کہ نہیں، بچوں نے آپ لوگوں کو جو ہے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے. اور کوئی بچہ نہیں ہے، سارے ماشاءاللہ میچور لوگ ہیں. عمران خان کی حکومت کی طرح میچور ٹیم نہیں ہے، انڈر 19 کی ٹیم نہیں ہے. اور آپ لوگ کے ساتھ مذاکرات تو کیا، ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جب تک آپ لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے. اچھا، تو اسی لیے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ غیر جمہوری طریقے سے حکومت ہٹانے کی تجویز دی جا رہی ہے. اس بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ کوئی غیر جمہوری طریقہ ہم نہیں اپنا رہے. غیر جمہوری طریقے سے تو پی ٹی آئی کی حکومت آ کے بیٹھی ہے. اور ہم ان لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں جو جن کے بس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ بس کو آپ نیوٹرل کریں، نیوٹرل میں چلائیں، اور یہ بس خود رکنے والی ہے. غیر جمہوری ہمارا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ مارشل لا لگا دیں یا زبردستی اٹھا کے پرائم منسٹر کو باہر پھینکیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. پہلے بھی آپ نے عدلیہ سے جو ہے 2 پرائم منسٹر کو باہر پھینکوایا. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان خود لوگوں کے حالات دیکھ کر
लोगों के भूख अफलास को देखकर, इस महंगाई को देखकर, इस बेरोजगारी को देखकर इस्तीफा दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी नबील, हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।